اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو بالبخل بخل کا وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں وَيَكْتُمُونَ اور وہ چھپاتے ہیں ما اس کو آتاہم اللہ آتاہم عطا کی انہیں اللہ اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے، اور وہ اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہینہ ذلت انگیز رسوا کرنے والا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے بعض بخل کرنے والے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ بخل کہتے ہیں، چار الفاظ ہوتے ہیں، چار الفاظ۔ ایک ہوتا ہے بخل۔ بخل کا مطلب ہے کہ خود اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنی ذات پر خرچ کرنا، دوسروں پر خرچ نہ کرنا، اسے کہتے ہیں بخل۔ اور دوسرا لفظ ہوتا ہے شح، شین پیش ہا شح۔ یہ بولتے ہیں کہ جو نہ خود پر اپنے آپ پر خرچ کرے اور نہ دوسروں پر خرچ کرے۔ شح یہ بخل سے بھی کم تر درجہ ہے، جو نہ اپنے آپ پر خرچ کرے اپنے اوپر اور نہ دوسروں پر خرچ کرے۔ اب اس کے مقابل دو لفظ آتے ہیں سخاوت اور جود۔ سخاوت اور جود۔ سخاوت کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، اسے بولتے ہیں سخاوت۔ جی سخاوت کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے۔ اور چوتھا لفظ ہے جود۔ جود کہتے ہیں کہ بندہ چاہے اپنے اوپر خرچ نہ کرے، لیکن اگر کوئی ضرورت مند کسی اور کو دیکھے تو دوسرے پر خرچ کر دے۔ اپنے اوپر چاہے خرچ نہ کرے لیکن دوسروں کی ضرورت دیکھتے ہوئے دوسروں پر خرچ کر دے، اسے کہتے ہیں جود۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بخل کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ اس سے مراد ائمہ نے بیان کیا، اس سے مراد اہل کتاب بھی ہیں، یہود و نصارہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، آپ کی شانوں کو چھپاتے تھے، اور مسلمان جو انصار صحابہ تھے، جو مسلمان ہوئے اور وہ مسلمانوں پر خرچ کرتے، وہ انہیں طعنہ زنی کرتے تھے کہ تم کیوں خرچ کر رہے ہو، انہیں تمہارا مال ختم ہو جائے گا، تم خسارے میں چلے جاؤ گے، گھاٹے میں چلے جاؤ گے۔ تو اس طرح وہ انہیں طعنہ زنی کرتے تھے، خود بھی نہیں خرچ کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی چھپاتے تھے، دین کی صفات کو، قرآن کی صفات کو بھی چھپاتے تھے، اور ساتھ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں گمراہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اس طرح کر رہے ہیں گویا وہ کافرانہ عمل کر رہے ہیں اور کفریہ عمل کر رہے ہیں۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 38، اس میں فرمایا والذین، اور وہ لوگ ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں
اموالہم اپنے اموال اپنے، اور وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رعاء الناسی، رعاء دکھانے کے لیے، الناسی لوگوں کو، جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا اور نہ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا اور نہ بالیوم الآخر دن آخرت کے، اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ومن اور جس شخص کا یکن ہو گیا، یکن الشیطان یکن ہو گیا الشیطان شیطان، لہ اس کا قرینا ساتھی، ومن یکن الشیطان لہ قرینا اور جس شخص کا شیطان ساتھی ہو گیا، فساء تو کتنا برا ہے، قرینا وہ ساتھی، تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ریاکاری کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ پچھلی آیت میں بخل کی مذمت کی، اس آیت میں ریاکاری، تصنع، بناوٹ، ریاکاری کی مذمت کی ہے کہ، اور اس سے مراد منافق ہیں۔ منافق وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کرتے تھے، اول تو مال خرچ نہیں کرتے تھے، اور دوسرا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی قربت پانے کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے نہیں، بلکہ ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر، تاکہ دنیا میں ان کی شہرت میں اضافہ ہو، ان کی عزت میں اضافہ ہو، ان کے منصب میں اضافہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں ان کی فرمایا کہ وہ دنیا میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ فرمایا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ دن آخرت پر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، کیونکہ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے، اس کی خوشی پانے کے لیے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے خرچ کرتے، اور یوم آخرت کے لیے خرچ کرتے تو انہیں آخرت میں اپنے حساب کی فکر ہوتی، اپنے نامہ اعمال کی فکر ہوتی کہ کہیں ہم اپنی آخرت کا کچھ سامان کر جائیں، لیکن نہ وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ آخرت کے لیے، بلکہ صرف لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے آگے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ جس شخص کا شیطان ساتھی ہو گیا تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان کو نظر انداز کرتے ہیں، یوم آخرت کو نظر انداز کرتے ہیں، تو وہ شیطان کے ہمراہی ہو جاتے ہیں۔ شیطان دنیا میں انہیں بھٹکاتا ہے، شیطان انہیں پھسلاتا ہے، وہ اپنی راہ پر لگاتا ہے، اور وہ ان کی نیتوں میں، ان کے ارادوں میں، ان کے اعمال میں گھس کر ان کو اللہ سے پھسلا دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا شیطان ساتھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ رحمان کی مانتے، رحمان کی مانی ہوتی تو پھر وہ، اگر انہوں نے رحمان کی مانی ہوتی تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے اور یوم آخرت اپنے حساب کے لیے خرچ کرتے۔ تو دنیا میں بھی شیطان کے ہمراہی انہیں نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر کافر کے ساتھ شیطان ہوگا، یعنی جب جہنم میں انہیں سزا ملے گی تو ہر کافر کے ساتھ شیطان ہوگا، منافق کے ساتھ شیطان ہوگا۔ تو دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 39 اس میں فرمایا وَمَاذَا اور کیا، علیہم ان پر، اور انہیں کیا تھا، وَمَاذَا علیہم اور انہیں کیا تھا، لو اگر آمن وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، فرمایا انہیں کیا تھا، نقصان تھا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے
تو انہیں کس چیز کا نقصان ہونا تھا؟ وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس میں سے، رزقہم، رزق دیا انہیں، اللہ، اللہ نے، اور وہ اس چیز میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں رزق دیا، جو اللہ نے انہیں رزق دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ، وَكَانَ، اور ہے، اللہ، اللہ، بِهِمْ، انہیں، علیماً، خوب جاننے والا، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے انہیں جھنجھوڑا ہے، کیونکہ وہ مالک رب العالمین ہے، اس نے بندوں کو بنایا کہ بندے اس کی معرفت حاصل کریں، بندے اس کی راہ پر چلیں، اور بندے گمراہی سے بچ جائیں، اللہ پر ایمان لے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ رب کی چاہت تو یہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالی نے اس آیت میں انہیں جھنجھوڑا ہے، انہیں تنبیہ کیا ہے۔ فرمایا انہیں کس چیز کا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، یعنی شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، دنیا برباد کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کو مان لیتے اور یوم آخرت میں حساب پر ایمان لے آتے تو پھر انہوں نے فائدہ ہی فائدہ پانا تھا، اپنا نفع ہی نفع پانا تھا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، یوم آخرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز کو جوڑا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، جو انہیں اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے، اللہ پر ایمان لے آتے، یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے، تو اس میں ان کے لیے کوئی گھاٹا نہیں تھا بلکہ انہیں نفع ہی ملنا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جس نیت سے عمل کر رہے ہیں، اور جس نیت سے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اللہ ان کے حال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال سے واقف ہے۔ یہ مت سمجھے ان آیات کو پڑھ کر کے یہ صرف کافروں کے لیے ہدایت ہے، یا کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور منافقوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یا صرف ان کی مذمت ہو رہی ہے۔ یہ دراصل اللہ رب العزت نے ان کے احوال بیان کر کے ہم مسلمانوں کو بھی تنبیہ کیا، خبردار کیا ہے کہ اگر ہم نے ان کی روش اختیار کی اور ہم ان کے پیچھے چلے تو ہم بھی شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، شیطان ہمارا بھی ساتھی بن جائے گا، اور شیطان ہمیں بھی اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا، اور اللہ کی اطاعت سے وہ ہمارا بھی روح پھیر دے گا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن میں ان کے احوال کو بیان کیا ہے کہ اس سے مسلمان ہدایت کا سبق لیں، بخل کو بھی چھوڑ دیں، اللہ کا جو فضل ہو اس کو چھپانا، اس روش کو بھی چھوڑ دیں، اور اموال میں ریاکاری اس کو بھی چھوڑ دیں، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں، اعمال کریں۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 40، اس میں فرمایا انا، بے شک، اللہ، اللہ، لا یظلم، لا نہیں، یظلم وہ ظلم کرتا، مثقال برابر، ذرۃ ذرہ کے، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِنْ، اور اگر، تقو، ہو، حسنتاً، کوئی نیکی، اور اگر کوئی نیکی ہو، یضاعفها، یضاعف وہ دگنا کر دیتا ہے، ہاں اسے، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِي، اور وہ عطا کرتا ہے، مِن لَدُنْہُ، اپنے پاس سے، اجرن، اجر، عظیماً، بڑا، اور وہ اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب یہ آخرت میں ان پر ساری حقیقت کھل جائے گی، آخرت میں ان پر حقیقت ساری کھل جائے گی، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں کمایا وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو اب اللہ تعالی کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، جو جس نے جیسا کمایا ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا ذرہ
اس کا بھی اجر اسے ملے گا، اور جو جس نے برائی ذرے سے ذرے جتنی بھی کمائی ہوگی وہ بھی سامنے پا لے گا۔ تو فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کے مقابلے میں فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا، ہاں اگر کوئی نیکی ہو تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ نیکیاں چونکہ اللہ کو پسند ہے، اس میں اس کی رضا ہوتی ہے، اس کی رضا شامل ہوتی ہے، اس کی خوشنودی شامل ہوتی ہے، لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیکیاں پلتی بڑھتی رہتی ہیں، پھلتی پھولتی رہتی ہیں۔ حضرت ایک امام گزرے ابو عثمان النہدی، ابو عثمان النہدی، یہ میں آپ کو لکھ دوں، ابو عثمان النہدی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک نیکی کا اجر بڑھا کر لاکھوں گنا کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا اجر بڑھا کر لاکھوں گنا کر دیا جاتا ہے، تو آپ یہ جملہ بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تمہیں اس پر کیوں تعجب ہے، تم اس پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ میں نے اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 1000 ضرب 1000 درجے تک پہنچا دے گا، 1000 گنا 1000 ضرب 1000 گنا درجے تک پہنچا دے گا، یعنی 10 لاکھ گنا برابر اللہ رب العزت ایک نیکی کو پہنچا دے گا۔ امام طبری نے تفسیر طبری میں اس حدیث کو روایت کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو جس طرح قرآن سے پتا چلتا ہے کہ 10 گنا ایک نیکی کا اجر، پھر حضور نے فرمایا کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، پھر فرمایا کئیوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی نیکی اللہ اس کو دگنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی انہیں راحت، سکون، سکھ، چین دیا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی آخرت کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، آخرت کی نعمات سے انہیں نوازا جاتا ہے، یا اپنے پاس سے اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 41، اس میں فرمایا فَكَيْفَ، پھر، اذا، جب، جئنا، ہم لائیں گے، من سے، کل، ہر، امت سے، بشہید، ایک گواہ۔ فرمایا اس دن پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، وجئنا، اور ہم لائیں گے، بکا، آپ کو، علی، اوپر، ہؤلائی، ان سب کے، شہیدن، گواہ، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کیا، شان بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھا لائیں گے، اٹھا کر، یعنی جتنی بھی قومیں پیچھے گزر چکی، اقوام، قومیں، ملتیں، امتیں گزر چکی، ان سب کے انبیاء کرام کو قیامت کے دن ان کی گواہی کے لیے لایا جائے گا۔ ان سب سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا تھا، آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا تھا، کیا یہ ایمان لائے یا ایمان نہ لائے، یا اللہ کی راہ پر چلے یا نہ چلے۔
ان سب کو لایا جائے گا گواہ اپنی قوم پر. اور پھر جیسا جیسا کسی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ سلوک کیا ہوگا وہ نبی کہہ دیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہم سے بھٹکتے رہے ہیں, یہ تو ہماری نافرمانی کرتے رہے ہیں. تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب ان سب پر آپ کو گواہ لائے گی, ان سب پر آپ کو گواہ لایا جائے گا. اس میں ایک حدیث مبارک ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں حضور کی شان بیان ہوئی ہے. وعلیکم السلام. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے سامنے قرآن پڑھو, میرے سامنے قرآن پڑھو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں, حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے, آپ پر تو قرآن اترا ہے. آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا, وہ بھی بڑے لہن میں اور بڑے ذوق میں تلاوت قرآن کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود. تو حضور نے ان سے فرمایا میں چاہتا ہوں میں کسی اور سے قرآن سنوں. تو کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دی, سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی. جب میں اس آیت پر پہنچا, سورۃ النساء کی آیت نمبر 41, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امتی سے ایک گواہ لیں گے اور اے حبیب آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. فرمایا جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا میں نے سر اٹھا کر دیکھا, میں اپنی وہ ذوق میں تلاوت کر رہے تھے, میں نے سر اٹھا کر دیکھا یا کسی نے میرے پہلو کو چھیڑا, مجھے ٹوکا میرے پہلو کو. تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, آپ کے چشمان مقدسہ سے آنسو رواں تھے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, حدیث نمبر 800. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن حال ہوگا اور قیامت کے دن آپ کی عظمت رفعت دکھائی جائے گی, وہ تصور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرشاری میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے آپ کی آنکھیں تر ہو گئی, آنسوں سے آنکھیں تر ہو گئی. تو فرمایا اب اس میں حضور کی شان ہے. اب یہ دیکھیے انبیاء کرام جو گزشتہ انبیاء کرام گزر چکے ان کے صدق کی گواہی حضور دیں گے, کیونکہ ان کی قومیں جھٹلا دیں گی, ان کی قومیں کہیں گی یا اللہ یہ تو ہمارے پاس آئے نہیں تھے, ہم پر کوئی تیرا پیغام نہیں پہنچا. تو اس وقت ہم ان انبیاء کرام پر گواہی دیں گے, ہم ان قوموں کے خلاف یعنی امت مسلمہ ان قوموں کے خلاف گواہی دے گی یا اللہ یہ جھوٹے ہیں, ان کے پاس ان کے پاس انبیاء تشریف لائے تھے. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بھی تصدیق فرمائیں گے اور گزشتہ انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کی بھی تصدیق فرمائیں گے کہ یا اللہ میری امت نے بھی سچ بولا ہے اور گزشتہ انبیاء کرام یہ بھی دعوت لے کر آئے تھے, لیکن یہ قومیں بھٹکتی رہیں اور یہ قومیں گمراہ ہو گئی, انہوں نے ہی راہ راست چھوڑ دیا. تو اس سے پتا چلا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کرام ان کی نبوت اور رسالت اور ان کی قوموں کے ساتھ جو بیتی اس کا علم بھی آپ کو عطا فرما دیا, اس کا علم بھی آپ کو عطا فرما دیا. اور ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق قیامت کے دن آپ کریں گے, ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق آپ قیامت کے دن کریں گے. اس میں حضور کی شان ہے, یہ ساری قوموں کی تصدیق آپ کریں گے. اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 42 اس میں فرمایا یومئذ اس دن یودو
آرزو کریں گے اللہ زینا وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، اس دن کافر لوگ آرزو کریں گے، وَعَصَوْا اور انہوں نے نافرمانی کی، الرسول رسول کی، فرمایا کافر لوگ اور جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دن وہ آرزو کریں گے لو کاش تسوا برابر کر دی جاتی بہم ان پر الارض زمین، کاش ان پر زمین برابر کر دی جاتی، ولا اور نہ یکتمون وہ چھپائیں گے اللہ سے حدیثاً کوئی بات، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے کافروں اور نافرمانوں کا حال بیان کیا ہے، جو قیامت کے دن ان پر گزر بسر ہوگی اور جو ان پر بیتے گی اس کا حال بیان کیا ہے۔ قیامت کے دن جب کافر آئیں گے اور ان کے سارے نامہ اعمال ظاہر ہو جائیں گے، یہ منہ سے بولنا چاہیں گے اسلام کے خلاف اور اپنے ایمان کے بارے میں بولنا چاہیں گے، تو ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اس وقت ان کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ پیر، ان کے اعضاء، آنکھیں، کان، یہ بولیں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ کہیں گی کہ یا اللہ یہ تیرے خلاف چلتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے۔ تو اس وقت کافی لوگ اس وقت آرزو کریں گے کاش انہیں اٹھایا ہی نہ جاتا، وہ حشر کے لیے کھڑے ہی نہ ہوتے، ان کا حساب کتاب ہی نہ ہوتا۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، وہ یہ آرزو کریں گے کاش انہیں اٹھایا ہی نہ جاتا زمین سے، اور دوسرا یہ آرزو کریں گے کاش وہ دوبارہ زمین میں دان جائے، زمین ان پر برابر ہو جائے۔ اور تیسرا مفسرین نے بیان کیا اس کا معنی یہ ہے کہ جب قیامت کے دن جانوروں کا حساب کتاب ہوگا اور انہیں فرمایا جائے گا کہ تم اب مٹی ہو جاؤ، تو اس وقت یہ آرزو کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہم بھی زمین میں چلے جاتے۔ تو اس طرح وہ آرزو کریں گے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کچھ نہ چھپا سکیں گے، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور اطاعت سے برگشتہ، جو بھی بدعمالیاں، کفر، جو کچھ کیا ہوگا وہ سب کا سب ظاہر ہو جائے گا، اور وہ اللہ سے کچھ بھی نہ چھپا سکیں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 43، اس میں فرمایا یا ایہا، اے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، لا نہ تقربو تم قریب جاؤ الصلاۃ نماز کے، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وَأَنْتُمْ جبکہ تم ہو سکارا نشے کی حالت میں، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ تعلمو تم جان جاؤ، ما تقولون ما جو کچھ تقولون تم کہتے ہو، جب تک کہ تمہیں وہ بات سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو، جو تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو، جب تک تمہیں ایسا فہم شعور نہ ہو تو فرمایا اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، ولا اور نہ جنوباً حالت جنابت میں، اور حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا سوائے یہ کہ عابری تم طے کر رہے ہو، عبور کر رہے ہو، سبیل راستہ، جب تم سفر پر جا رہے ہو، سوائے اس کے تم سفر پر جا رہے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو، فرمایا حالت جنابت میں بھی جب تک تم غسل نہ کر لو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ،
سوائے یہ کہ تم سفر پر جا رہے ہو. وَإِن اور اگر تم ہو مردہ مریض، اور اگر تم مریض ہو، او یا علا پر سفر پر، یا سفر پر ہو، او یا جا آئے ہو، آیا احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، یا تم میں سے کوئی ایک آیا ہو، من الغائطی قضاء حاجت سے، من الغائطی قضاء حاجت سے، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے لوٹا ہو، او یا لامستم تم نے چھوا ہو، تم نے قربت کی ہو، النساء عورتوں سے، یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو، فلم پس نہ، فا پس لم نہ، فلم پس نہ، تجدو تم پاؤ، ماء پانی، پس تم کوئی پانی نہ پاؤ، فتیممو تو تیمم کر لیا کرو، فتیممو تو تیمم کر لیا کرو، صعیدن مٹی سے، طیبن پاک، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فمسحو پس تم مس کر لیا کرو، بوجوہکم چہروں کو، اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، پس تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مس کر لیا کرو. انا بے شک اللہ کانا ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، غفوراً بہت بخشنے والا. بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، ان اللہ کان عفواً غفورا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تین احکام بیان کیے ہیں. تین احکام اللہ رب العزت نے یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں بیان کیے ہیں. پہلا حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی لکھوا چکا ہوں کہ شراب جو ہے وہ تدریجاً حرام ہوئی تھی، شراب تدریجاً حرام ہوئی تھی. پہلے اس کے متعلق یہ حکم نازل ہوا کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. دوسرا حکم نازل ہوا کہ شراب اور جوبا، اس میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ یہ آپ سے شراب اور جوبا کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیں کہ اس میں ان دونوں لوگوں کے لیے، ان دونوں میں گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، فائدے سے بڑھ کر ان کا گناہ ہے. یہ دوسرا حکم نازل ہوا تھا. اور تیسرا پھر سورۃ المائدہ میں نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالی نے فرما دیا کیٹاگوریکل کہ یہ نجس اعمال ہے، نجس کام ہے، لہذا تم ان سے بچ جاؤ اور ان کو چھوڑ دو. تو تیسرے درجے میں وہ حکم نازل ہوا تدریجاً، تو شراب کو اور نشہ کی چیز کو قطعاً حرام کر دیا گیا. ابھی اس حکم میں اللہ رب العزت نے اس آیت کا پس منظر یہ ہے، جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے بعض صحابہ کی دعوت کی تو کھانے کے بعد وہاں شراب کا دور بھی چلا. نماز مغرب کا اتنی دیر میں وقت ہو گیا، تو جب نماز مغرب پڑھانے کے لیے ان میں سے کوئی ایک بندہ آگے بڑھا نماز پڑھانے کے لیے، اور اس نے سورۃ الکافرون شروع کر دی، سورۃ الکافرون کی تلاوت، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تو یہ تلاوت شروع کر دی. تو اس میں جو شراب کے نشے کی وجہ سے جو لفظ لا ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا، لفظ لا چھوڑ دیا. اس سے معنی کفر بنتا ہے، کفریہ معنی نکلتا ہے.
تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہ پہلا حکم نازل ہوا تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. اور پھر آگے فرمایا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شراب پینا حرام ہے، اب بھی حرام ہے، لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ بھی اس سے ہو جائے تب بھی وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا. مسلمانوں کے اندر بعض ایسے فرقے بنے جنہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے اگر گناہ کبیرہ ہو جائے، کوئی حرام کام ہو جائے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، جبکہ اس آیت مبارکہ سے اس کی نفی ہو گئی. اللہ تعالی نے اگلا حکم بیان کرنے سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا کہ اے ایمان والو. ایمان سے بندہ اس وقت تک خارج نہیں ہوتا جب تک معاذ اللہ وہ کفر اختیار نہ کر لے اور مرتد نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان سے خارج نہیں ہوتا. کوئی دین کے بنیادی اصول دین چھوڑ دے، بنیادی حکم چھوڑ دے، اس کا انکار کر دے، کافر ہو، اس وقت کافر ہوتا ہے. شریعت کا، دین کا بنیادی اصول، بنیادی عقیدہ اس کے خلاف چل پڑے. جس طرح یہ قادیانی ہے، انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گئے. تو اس آیت مبارکہ سے ایک یہ پتہ چلا، اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی تعلم ما تقولون، جب تک کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو. تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ اس سے ہمیں نماز کی روح کا پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگے تو اس کا نماز کے الفاظ کی طرف دھیان ہو. ثنا پڑھنے لگے، ثنا پتہ چلے کہ ثنا میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. سورۃ الفاتحہ پڑھے، بعد میں کوئی سورت پڑھے تو ان کے الفاظ میں غور و خوض کریں، ان کے معانی میں غور و خوض کریں. جس طرح آپ یہ ترجمہ تفسیر پڑھ رہی ہیں تو جتنی پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ 5واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ النساء، تو یہ جو بھی ہم تلاوت کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ اس میں اللہ تعالی ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اللہ کا کیا ارشاد ہے، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس کا دھیان کلمات کی طرف ہو، اس کا دھیان الفاظ کی طرف ہو، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھے تاکہ نماز کی روح ادا ہو. اور پھر آگے فرمایا دوسرا حکم دیا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، کہ جب تم حالت جنابت میں ہو، عورتوں سے قربت کی ہو، اپنی بیویوں سے، تو جب تک غسل نہ کر لو اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ دوسرا حکم اللہ تعالی نے دے دیا، سوائے یہ کہ سفر پر ہو. اور سفر پر پھر کیونکہ بعض وقت پانی بھی نہیں ملتا تو اس کے احکام پھر آگے آ رہے ہیں، تو یہ دوسرا حکم دے دیا. اب تیسرا حکم ساتھ اس کے دیا اسی سورت 43 میں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، جتنی بھی ممکنہ صورتیں ہو سکتی تھی بے وضو ہونے کی یا پانی نہ پائے جانے کی، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی. فرمایا اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم قضاء حاجت سے آئے ہو یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہے اور تمہیں پانی نہ ملے، پھر تم کیا کرو؟ تو پھر ظاہراً بات ہے دنیا میں انسان کو ہر وقت مختلف حالات سے سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی پانی آسانی سے میسر آتا ہے، کبھی پانی میسر نہیں آتا. سفر پر بھی جانا ہوتا ہے، بیمار بھی بندہ ہو جاتا ہے. تو اب نماز تو چھوڑنی نہیں، نماز فرض عین ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے. تو اس صورت میں کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے ان چاروں صورتوں میں بیان کیا اگر تم مریض ہو، پانی استعمال کرنا دشوار ہے،
یا سفر پر ہو پانی نہیں مل رہا، یا تم قضائے حاجت سے آئے ہو یا بیویوں سے قربت کے پانی نہیں مل رہا، اس کی بھی 2-3 صورتیں ہیں۔ پانی ہماری پہنچ سے دور ہوتا ہے، سفر پر گئے پانی ہماری پہنچ سے دور ہے، پھر کیا کریں؟ پانی ڈھونڈنے نکلے، پانی نہ ملے نماز قضا ہو جائے گی۔ دوسرا، پہلے زمانوں میں کنویں ہوتے تھے، کنویں سے پانی نکالتے تھے ڈول کے ذریعے۔ اگر آج کل لائٹیں ہیں، لائٹ چلتی ہے تو موٹر چلتی ہے، پھر پانی آتے ہیں۔ اگر کسی ایسی جگہ ہو کہ وہاں لائٹ گئی ہو، پھر کیا کریں؟ پانی نہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ یا بیمار ہو، پانی استعمال کرنا دشوار ہو، تو اللہ رب العزت نے ان ساری صورتوں میں فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ چاہے وضو کی ضرورت ہے، چاہے غسل کی ضرورت ہے، چاہے بیمار ہو یا کوئی اور حاجت ہے، پانی نہیں پا سکے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کی مٹی کے بارے میں آپ سن لیں، جس سے تیمم کرنا ہے، ایک تو اس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے جو مٹی کی جنس سے بنی چیز ہو۔ مٹی کی جنس سے بنی جتنی چیزیں ہیں ان سے تیمم کر سکتے ہیں، ان سے تیمم کر سکتے ہیں۔ مٹی کا ڈیلا ہو، پتھر ہو، ریت ہو، اور کوئی چیز، اینٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو جو مٹی کی جنس سے بنی ہے، اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو مٹی کی جنس سے علاوہ ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس سے تیمم نہیں کر سکتے، اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر اگر مٹی لگی ہو تو پھر اس سے ہو سکتا ہے، مٹی لگی ہو، لیکن مٹی کی جنس سے ہی ہوگا، مٹی سے ہوگا، مٹی کی جنس سے، اور وہ پاک ہو، پلید نہ ہو، پلید نجس نہ ہو، پاک مٹی ہو۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ آسان سا طریقہ ہے، ایک بار ہاتھ مارا مٹی کے اوپر، ہاتھ مارا، اگر زیادہ مٹی لگ گئی تو جھاڑ لیں، اگر نہیں لگی تھوڑی سی ہے تو اس کو پہلے ایک بار ہاتھ مار کر اپنے سارے چہرے پر پھیر لیں، سارے چہرے پر، پھر دوسری بار ہاتھ مارنا ہے مٹی پر دونوں ہاتھوں کو، تو پھر آپ نے کونی سے لے کر سارے بازو کو ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے کونی سے لے کر دوسرے بازو کو مس کر لینا ہے، تو یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ پہلی ضرب سے چہرے پر پھیر لینا ہے ہاتھ، اور دوسری ضرب سے پہلے دائیں بازو اور پھر بائیں بازو کونی سے لے کر پورے ہاتھ پورے بازو پر کر لینا ہے، مس کر لینا ہے، تو اس طرح تیمم ہو جائے گا۔ تو فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بڑا بخشنے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو علم ہے کہ یہ بندہ اس وقت مجبوری میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، یا اس سے گناہ ہو گیا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو جو بندہ بھی اس کے دل سے اللہ کے ان احکام پر عمل پیرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔